اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا پیج ہے جی پیج نمبر 285 اور ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 1971 کی جنگ۔ سوال ہے کہ 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں یا اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو گرلز، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بہت ساری دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ جو مین ریزن تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا، وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب 1970 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے، اور الیکشنز میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے کامیابی حاصل کی۔ اب دونوں جو تھے وہ ایک تو یہ تھا کہ ان دونوں کو اقتدار کی خواہش بھی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمن کے پیچھے کچھ اور طاقتیں تھیں جو کہ اس کو پاکستان کے خلاف ابھار رہی تھیں، اور پاکستان کے ساتھ بظاہر وہ سنسیریٹی شو کر رہا تھا، لیکن اصل میں وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے اقتدار ملے اور یا پھر پاکستان یونائٹڈ نہیں رہے گا۔ اور اس چیز کے لیے اسے اکسانے والی جو تھی وہ انڈین پرائم منسٹر تھی، جو کہ اس کو پیچھے سے پش اپ کر رہی تھیں، نہ صرف بلکہ پوری فل سپورٹ بھی مہیا کر رہی تھیں۔ بھارت کے علاوہ امریکہ اور روس جو تھے وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے، اور بھارت جو ہے وہ مجیب الرحمن کو سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کو الگ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک رول ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ ڈیوائیڈ کرو، اگر رول کرنا چاہتے ہو تو ڈیوائیڈ کرو، پہلے اندر سے ویک کرو کسی بھی ملک کو یا کسی بھی کمیونٹی کو جہاں پہ آپ قابض ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے وہاں پر اترنا اور اس کے اوپر قبضہ کرنا۔ تو یہی طریقہ اختیار کیا بھارت نے۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کا جو مغربی حصہ ہے اور مشرقی حصہ، دونوں کے درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور دونوں یعنی 1000 میل دور تھے۔ پھر مشرقی بنگال کی جو صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت، اس کی وفاقی دارالحکومت کراچی سے وہ 1000 میل دور تھی۔ تو یوں دونوں خطوں کو جو ایک مملکت بنانے والا جو جذبہ تھا، وہ واحد جذبہ تھا ہمارا دین اور ہمارا اسلام کا رشتہ تھا، کہ جس نے ان کو یونائٹڈ رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب اسلام دشمن قوتیں درمیان میں آ گئیں تو انہوں نے پھر اس رشتے کو بھی کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی، اور آخر میں وہ کامیاب ہو گئے، اور 1971 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی بھی 2 حصے ہو گئے، اور پاکستان کا تقریباً مور دین 50% یعنی 56% حصہ جو ہے وہ الگ ہو کر مشرقی پاکستان جو کہلاتا تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور باقی جو پاکستان تھا وہ مغربی پاکستان ہے جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیڈ لک دی، کیونکہ پاکستان جب ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا تو وہ سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی، لیکن پھر جب وہ 56% حصہ الگ ہو گیا تو اب اس سے وہ اعزاز جو تھا وہ چلا گیا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو جنگ ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے بھارت کی پاکستان دشمنی۔
پاکستان کی دشمنی بھارت کے دھرم میں شامل ہے، یعنی ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے۔ وہ شروع سے نہ مسلمانوں کو پسند کرتے تھے، مسلمانوں کا ایون وجود انہیں ہندوستان میں بھی پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ بالکل ہمیں نظر ہی نہ آئے، انہیں کسی طریقے سے بھی وہ ان کا کوئی حصہ ہی نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب قائد اعظم جیسے قائدین نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے لیے جدوجہد کی اور آخر کار ان کو اپنا ایک آزاد وطن مل گیا، تو اس وقت بھی بھارت کی یہ خواہش تھی اور بھارت کی یہی جدوجہد آخری وقت تک تھی کہ انگریزوں سے تو ہندوستان آزاد ہو جائے، لیکن یہ پھر یہاں پر حکومت کس کی ہو؟ جیسے پہلے انگریزوں کی تھی اسی طرح سے اب ہندوؤں کی ہو۔ اور پورے کا پورا وہ جب اس کے لیے اسٹرگل کرتے تھے نا آزاد ہندوستان کے لیے، تو ان کا نعرہ ہوتا تھا ہندوؤں کا ہندوستان، اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا تو وہ ان کے خیال میں مسلمانوں کا اس میں نہ کوئی حصہ تھا اور نہ ہی کوئی حصہ رہے گا۔ مسلمان پہلے انگریزوں کے غلام تھے جس طرح، اس طرح سے اب ہندوؤں کے بھی غلام بن کر رہیں گے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو ان کے اندر انتقام کی ایک آگ بھڑک اٹھی، ایک جلسی ان میں آ گئی، اور بھارت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ اس کو بننے سے تو نہیں روک سکے، لیکن اب اس کو قائم رہنے نہیں دیں گے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی آگ سلگاتے رہیں گے کہ جس سے پاکستانی کبھی سکون کا سانس نہ لے سکیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ بھارت نے پہلے 1965 میں پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس میں تو ان کو منہ کی کھانا پڑی، لہٰذا دوسرے دفعہ انہوں نے 1971 میں اٹیک کیا اور پھر پہلے والا بدلہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے جی ایشیا کی قیادت کی خواہش۔ بھارت کو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ پورے ایشیا کی قیادت کا ایک قبض سوار تھا، وہ چاہتے تھے کہ انگریز چلے جائیں تو پورے ایشیا پر وہ قابض ہو کر حکمران بن کر رہیں، اور بھارت کی توسیع پسندی کے عزائم کے راستے میں جو تھے وہ پاکستان اور چین آئے ہوئے تھے۔ چین نے 1962 میں اور پاکستان نے 1965 میں بھارت کو عبرتناک قسم کی شکست دے کر بار بار کرا دیا کہ اس کے پڑوس میں جاندار مملکتیں اپنا وجود رکھتی ہیں، اور 1965 میں میدان جنگ میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد بھارت نے سازش کا سہارا لیا اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا۔ پاکستان نے اپنے استحکام کی قربانی دے کر بھارت کی ایشیا کی قیادت کی خواہش کو مکمل نہیں ہونے دیا، یعنی اپنی تو قربانی دے دی لیکن اس کے سامنے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی علیحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی کثیر تعداد موجود تھی اور وہ مشرقی پاکستان کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے۔ بھارت ان سرمایہ داروں کے ذریعے سے سیاستدانوں کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا، جن میں سب سے بڑا سیاستدان تھا شیخ مجیب الرحمن۔ شیخ مجیب الرحمن جو تھا وہ بھارت کا ایک پیٹو تھا، بھارت کا ایک ایجنٹ تھا جو کہ پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی کی پروپیگنڈا کی وجہ سے، اسی کی اینٹی پاکستان سازشوں کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں 1971 کی جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور پاکستان کے دونوں حصے بھی جدا جدا ہو گئے۔ اگلا ہے جی 1965 کی جنگ کا انتقام۔ بھارت 1965 کی جنگ جو تھی وہ پاکستان سے پاکستان بننے کا انتقام لینے کے لیے کی تھی، لیکن اس سے کیا ہوا کہ پاکستان نے اس کو بری طرح شکست سے دوچار کیا، تو لہٰذا ان کا وہ پہلے والا انتقام جو تھا وہ تو ادھر ہی رہا، ساتھ میں ایک اور آگ بھی بھڑک اٹھی۔ اب اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیشہ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ پاکستان سے اپنی 1965 کی جنگ کا بدلہ لیں، چنانچہ اسے بھارت کو شیخ مجیب الرحمن جیسے غدار وطن مل گئے، جن کی بدولت انہیں موقع ملا
کہ وہ 1971 میں پاکستان پر اٹیک کر دیں، لہٰذا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں 1971 میں جنگ ہوئی۔ اگلا ہے جی مخلوط طریقے انتخاب۔ جداگانہ طرز انتخاب نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ قومی تشخص دیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے مخلوط طریقے انتخاب کا مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کے پیچھے مشرقی پاکستان کے مالدار ہندو اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ محب وطن سیاستدانوں نے مخلوط انتخاب کو پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے خلاف ایک ٹائم بم قرار دیا، اور 1970 کے عام انتخابات میں مخلوط طرز انتخاب کی حقیقت پوری طرح واشگاف ہو گئی، اور انہی مخلوط طرز انتخاب کی ہی وجہ سے پاکستان میں بعد میں آنے والے فسادات کریٹ ہوئے، اور انہی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو 1971 کی جنگ ہوئی وہ اس کی وجوہات میں یہ جو مخلوط انتخاب تھا یہ بھی ایک وجہ بن کر سامنے آیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی انڈین ایئر بیس پر پاکستان ایئر فورس کے اٹیک۔ انڈین کی شرارتیں، انڈین فورسز کی جو شرارتیں تھیں وہ تو مسلسل جو تھیں وہ جاری و ساری تھیں، جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر فساد برپا تھی، لہذا پاکستان ایئر فورس نے 3 دسمبر 1971 کو جنوب مغربی انڈین ایئر بیسز پر اٹیک کیے، پے در پے اٹیک کیے، جن کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے پھر پاکستان پر 1971 کی جنگ مسلط کر دی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی وحدت مغربی پاکستان کی تنسیخ۔ جنرل یحییٰ خان نے وحدت مغربی پاکستان کی تنسیخ کر کے مشرقی پاکستان پر علیحدگی کی راہیں کھول دی، اور وحدت مغربی پاکستان میں دونوں بازوؤں کو برابر نمائندگی حاصل تھی، اور اس وحدت کے ٹوٹنے کی صورت میں مشرقی پاکستان کو 169 نشستیں اور مغربی پاکستان کو 144 نشستیں ملیں۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ مجیب الرحمن اور ذوالفقار علی بھٹو کو قومی اسمبلی کے اندر یعنی بات کرنے کے لیے کہتا تھا۔ جو شیخ مجیب الرحمن تھا نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اسمبلی کے اندر بات کرنے کے لیے کہتا تھا، اور یہ بات مسٹر بھٹو کو بارے میں نہیں تھی، اکثریت کے نشے میں، کیونکہ اکثریت جو تھی وہ شیخ مجیب الرحمن کی تھی۔ اب شیخ مجیب الرحمن جو تھا وہ 6 نکات سے کم کسی پر راضی نہیں تھا، اور بھارت کو جنگ مسلط کرنے، ان کے آپس میں جب ان کا کانفلکٹ ہوا تو بھارت کو جنگ مسلط کرنے کا موقع مل گیا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جی اقتدار کی خواہش۔ کس میں؟ تمام دونوں پارٹیوں میں اقتدار کی خواہش۔ تو یعنی 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمن کی پارٹی نے ون کیا، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اب دونوں جو تھے وہ دونوں اقتدار کی خواہش میں اس حد تک آگے گئے ہوئے تھے کہ دونوں پارٹیاں میں سے ہر پارٹی چاہتی تھی کہ اقتدار اس کو ملے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا جو شیخ مجیب الرحمن تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں آنے دیتا تھا آگے، اور ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ میں بھی وزیر اعظم بنوں، مجھے بھی اقتدار ملے، تو لہٰذا وہ اس کو نہیں اپنے اندر انوالو ہونے دیتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ذوالفقار علی بھٹو کی بھی مسٹیک ہے، کیونکہ واضح اکثریت جو تھی وہ بہت زیادہ وہ شیخ مجیب الرحمن کی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اس وقت چاہتا تھا کہ میں بھی وزیر اعظم بنوں، تو لہٰذا اس نے کھلا چھوڑ دیا مجیب الرحمن کو اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو کہ اور یعنی حالات جو تھے وہ ان کو کنٹرول نہیں کیا، تاکہ وہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ایک الگ ملک بن جائے، اور پاکستان پر اقتدار جو ہے مغربی پاکستان ہی رہے، اور انڈیپینڈنٹ ایک پاکستان بنے جس پر کہ ذوالفقار علی بھٹو کو انڈیپینڈنٹ اقتدار مل جائے۔ تو یہ جو ہے وہ دونوں کی اقتدار کی خواہش نے
ایک بڑی مملکت کو حصے بکھرے کر کے رکھ دیا، اور اس کے جب اندرونی کانفلکٹ ہوا اور ڈیفینیٹلی اتنی بڑی مملکت جب الگ الگ ہو گئی تو وہ ویک بھی ہو گئی، تو اس ویکنس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت نے پاکستان پر اٹیک کر دیا 1971 میں۔ اس کے بعد ہے بھارتی طیارے کا اغوا۔ 20 جنوری 1971 کو دو کشمیری ہاشم اور اشرف سری نگر سے امرت جانے والے ایک بھارتی طیارے کو اغوا کر کے لاہور لے آئے اور مقبوضہ کشمیر میں نظر بند رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ جب بھارت نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا تو انہوں نے طیارے کو بم سے اڑا دیا۔ بھارتی طیارہ اغوا کا بہانہ بنا کر بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ منقطع کر دیا۔ یعنی دراصل بھارتی طیارہ جو تھا وہ اغوا ایک سوچی سمجھی سازش تھی، بھارت نے یہ سوچ سمجھ کر خود سے کروایا تھا تاکہ وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو الگ الگ کرے۔ دونوں کا جب فضائی رابطہ منقطع ہو گیا تو اس فضائی رابطے کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو اسلحہ کی ترسیل جو تھی وہ بھی رک گئی۔ یوں دونوں کے درمیان میں جو کانفلکٹ تھا وہ بڑھ گیا اور یوں بھارت نے پھر پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ مجیب بھٹو اختلافات کہ پاکستان جب ادھر سے اس کو اسلحہ نہیں ملا تو بھارت نے پھر کھل کر اسلحہ دیا، اور بھارت کو پیچھے سے اسلحہ پرووائڈ کرنے والے کون تھے؟ روس، امریکا اور برطانیہ۔ وہ بھارت کے کندھے پر رکھ کر فائر کرنا چاہتے تھے۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان درمیان میں سے ہٹے اور میں جو وہ چین کے لیے پاکستان کو پاکستان کو کے اوپر اپنی ایک حکومت بنا لیں۔ اسی طرح سے روس جو تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ پاکستان ہٹے اور چین کے خلاف وہ اس کو اڈے کے طور پر استعمال کرے، اور یہی حال تھا امریکا اور برطانیہ کا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ بھارت کے ذریعے پاکستان ختم ہو اور پھر وہ سب کو نگل کے بیٹھ جائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی مجیب بھٹو اختلافات۔ 1970 کے انتخابات سے یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ سیاسی مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے گی، جبکہ شیخ مجیب الرحمان اکثریت کے زوم میں 6 نکات پر ڈٹے رہے اور ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان میں اکثریت کی وجہ سے اقتدار میں شریک ہونے کے لیے کوشاں رہے۔ جب اقتدار کا معاملہ طے نہ ہوا تو ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگ گیا، جس سے ملک کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کر لی، اور ملک کے اندرونی انتشار جو تھا وہ اس قدر بڑھ گیا کہ لوگ جو تھے وہ دونوں حصے پاکستان کے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے، اور اس موقع سے بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ اگلا ہے جنرل یحییٰ خان کی اقتدار میں رہنے کی خواہش۔ جنرل یحییٰ خان کی خواہش تھی کہ ملک جائے باڑ میں، مجھے رہنے دو اقتدار میں۔ جنرل یحییٰ خان نے پہلے شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنا کر صدر کا عہدہ اپنے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب مجیب الرحمان کی ڈور ہلانے والی طاقت وزیر اعظم بھارت مسز اندرا گاندھی تھی اور وہ مورے کے طور پر کام کر رہے تھے، جنرل یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان سے مایوس ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو سے سودے بازی شروع ہو گئی۔ ایسے میں بھارت کو فوج کشی کرنے کا موقع مل گیا۔ اچھا، بھارت روس معاہدہ۔ بھارت نے روس کے ساتھ 25 سالہ دفاعی معاہدہ کر کے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے روس سے بھاری تعداد میں اسلحہ حاصل کیا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کی صورت میں روس سے بحری اڈہ کی فراہمی کا وعدہ کیا۔ بڑی طاقتیں بالخصوص روس مشرقی پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کر کے چین کے خلاف اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، اور بڑی طاقتوں میں امریکہ مشرقی پاکستان میں اڈے قائم کرنے کا خواہشمند تھا تاکہ وہ روس اور چین کو کنٹرول کر سکے۔ یہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے جی فوج کی کارروائی۔ مارچ 1971 میں فوج نے بروقت کارروائی کر کے شیخ مجیب الرحمان کی علیحدگی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس وقت ایک بڑی تعداد میں تخریب کار اور باغی مشرقی پاکستان سے بھاگ کر بھارت چلے گئے۔ بھارت نے ان کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اگلا ہے جی یحییٰ خان کی عام معافی کا اعلان۔ 4 ستمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے تخریب کاروں کو عام معافی دے
دے کر رہا کر دیا۔ اس سے بھارت کو مشرقی پاکستان کے اندر بہت سے ایجنٹ مل گئے، یعنی وہ جن کو معاف کر دیا گیا تھا وہ اندرونی طور پر تو چینج نہیں ہوئے تھے، انہیں تو اور زیادہ اب وہ بڑھ کر سامنے آئے کہ اب وہ ایک طرح سے باغی بن کر سامنے آئے۔ تو اس کے نتیجے میں بھارت کے تربیت یافتہ بنگالی تخریب کار بھی واپس آ گئے، جیل سے تخریب کاروں کو رہا کر دیا گیا۔ اس طرح تخریب کار پورے مشرقی پاکستان میں پھیل گئے اور ان کی کارروائیوں سے ملک کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، لہذا بھارت کو اٹیک کرنے کا موقع مل گیا۔ یحییٰ اقتدار کا خاتمہ۔ مشرقی پاکستان میں بھارت کے قبضے کے نتیجے میں سارے ملک میں جنرل یحییٰ خان کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ ملک اور قوم کو ذلیل کرنے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے برسر اقتدار رہنا ناممکن ہو گیا، چنانچہ اس نے 20 ستمبر 1971 کو اپنی نااہلی، غفلت اور بے تدبیری کے ہولناک نتائج سے زخم خوردہ اور غم زدہ قوم کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر کے اقتدار سے دستبرداری اختیار کر لی، اور اس سے پہلے جو تھا وہ بھارت پاکستان کے اوپر اٹیک کر چکا تھا۔